حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جن کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہا جاتا ہے، جن کو شہیدوں میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے، سید الشہداء کہا جاتا ہے، جن کا نام پنجتن پاک میں آتا ہے، اور جن کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں سے آیا ہے جس کا نام، آج کی یہ محفل اسی کے نام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ایس کے حسین کے تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے۔ یوں تو کربلا کا واقعہ بہت ہی زیادہ تفصیل سے بھرا ہے، لیکن میں اگر اپنی زبانی کہوں تو حاضرین اور ناظرین، قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا کر شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو کوفہ سے بہت زیادہ خط لیٹرز آنے لگے تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت موجود تھے، آپ نے ان تمام اصحاب سے مشورہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ نتیجہ باہر آیا کہ ہم آپ کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ آپ کی جگہ پہلے کسی اور کو بھیج کر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی دھوکہ دھڑی ہے یا پھر آپ کو مارنے کی کوئی سازش تو نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا اور پھر کہا گیا کہ وہاں کے حال چال ہمیں بھیجیں، وہاں کی خیر و خیبر ہمیں بتائیں کہ وہاں سب ٹھیک ہے یا پھر دشمنوں نے کوئی چال چلی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی حضرت سیدنا امام حسین کا چاہنے والا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہے، تو آپ نے فوراً ہی ایک خط لکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ یہاں معاملہ سب ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی خط ملا، آپ بہت خوش ہو گئے اور پھر کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن کر مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر یزید نے کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کروا لیا، اور پھر تمام سرداروں سے کہا کہ اگر تم لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے تو تمہارے تمام خاندان کو، قبیلوں کو ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یزید کی اس دھمکی سے تمام مسلمانوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے 2 بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر معاملہ پورا بگڑ چکا ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا پانی ہر چیز آپ پر بند کر دی گئی تھی، اور پھر آخرکار کئی ظلم و ستم کے بعد جنگ کا وہ لمحہ آ ہی گیا۔ پھر آپ اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، جن میں حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر، حضرت زین العابدین، حضرت علی اکبر وغیرہ، یہ تمام اصحاب اور یہ تمام بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔
حاضرین و ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی لشکر یا کوئی ساز و سامان جنگ کا موجود نہ تھا، یہ خدا کی طرف سے امتحان تھا۔ لیکن آپ کو جس کے ساتھ جنگ کرنا تھا یعنی یزید، اس کی فوج میں 72,000 کے تقریباً آدمی موجود تھے، اور سب کے سب زر پوش اور تلوار، گھوڑے، نیزے، تیروں کے ساتھ موجود تھے، جن کو تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی۔ حاضرین و ناظرین، آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سامنے 72,000 لوگ ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہتے کھڑے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، یہ ہرگز مطلب مت نکالنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں مجبور تھے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان کی گھڑی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوئی تو آپ رونے لگے۔ یہ صرف چند ماہ کے بچے تھے۔ آپ علی اصغر کو لے کر نہر کے پاس، ندی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، ان سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پانی لینے سے روک رہے تھے، اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ ان ظالم سپاہیوں میں سے ایک بدبخت نے حضرت سیدنا علی اصغر جو کہ چھوٹے بچے تھے ان کے حلق پر تیر اتار دیتا۔ پھر اسی طرح ان ظالموں نے ایک ایک کر کے حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور دیگر جتنے بھی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آئے، ان تمام لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آنے والوں نے بھی کئی ہزار یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ محترم ناظرین اور حاضرین، اب باری تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہن لیتے ہیں، اپنے والد جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارکہ اپنے کاندھے پر اوڑھے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں نکل جاتے ہیں، اور پھر تمام کافروں کو للکارتے ہوئے شیر جیسی دہاڑ، بجلی جیسی گرجدار آواز میں پکارتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال جو محمد کے نواسے کو مار سکے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو خدا کے شیر کے بیٹے کو مات دے سکے؟ جب کافر آپ کی گرجدار آواز سنتے ہیں تو سب کے سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پیچھے لے لیتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود کافروں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان کی صفیں درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران آپ کے گھوڑے کو اور آپ کے جسم مبارکہ کو کئی نیزے اور کئی تیروں، کئی تلواروں سے چھلی کر دیا جاتا ہے۔ پھر جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران آپ کی کانوں میں جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز گونجتی ہے، آپ تمام ہتھیار روک دیتے ہیں اور پھر نماز کے لیے فوراً ہی لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے رکعت باندھی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تمام کافر نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ اگر اس کو نماز سے فارغ ہونے دیتے ہیں تو پھر یہ نماز کی قوت سے، نماز پڑھنے کی قوت سے ہمیں پھر سے ہرا دے گا، ہمیں پھر سے پچھاڑ دے گا، لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ کسی نیزے سے نہیں رکے گا، کسی تلوار سے نہیں رکے گا، کسی تیر سے نہیں رکے گا۔ اور پھر
جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔